سوال یہ ہے کہ سائنسی اور عقلی دلائل کے ہوتے ہوئے ایک آدمی موت کے بعد کی زندگی کو کیسے مان سکتا ہے؟ سائنسی اور عقلی دلائل کے ہوتے ہوئے ایک آدمی موت کے بعد کی زندگی کو کیسے مان سکتا ہے؟ بغیر دلیل کے ماننا تو اندھی تقلید ہے۔ یہ سوال جو ہے یہ اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ وہ مشہور چورن ہے جو ہر جگہ بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں پر اور کوئی بات پلے نہ پڑے تو وہاں پر سائنس اور عقل کا حوالہ دے دیا جائے کہ جناب سائنسی اور عقلی دلائل کے ہوتے ہوئے یہ ایک جملہ جوڑ دیا جائے اور اس کے بعد آگے جو مرضی بول دیا جائے۔ اس کے اوپر میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت کے حوالے سے اتنی ڈیٹیل سے اور اتنے دلائل کے ساتھ کلام فرمایا ہے کہ کوئی ذی شعور آدمی اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ 2-3 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے، جب ایک مرتبہ مر گئے تو سب ختم ہو گیا، یہ آج کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی انبیاء اور رسول آتے تھے اور اپنی قوموں کو قیامت کے بارے میں سمجھاتے تھے تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ جملہ کہا، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ کہتے تھے کہ یہ ہماری دنیاوی زندگی ہی بس زندگی ہے، جو ہم دنیا میں جیتے ہیں بس یہی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں بس یہ سسٹم ہے، اور ہمیں موت زمانہ دیتا ہے، دہر ہمیں موت دیتا ہے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرمایا وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، فرمایا کہ ان لوگوں کو اس بات کا کوئی علم ہی نہیں کہ بس یہی زندگی ہے، دوسری زندگی نہیں ہے۔ فرمایا انہیں اس بات کا کوئی علم ہی نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ جناب زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے اور باقی اور کوئی نہیں ہے موت دینے والا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم الا یظنون، یہ تو جسٹ ان کے خیالات ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں کہ ہمیں زمانہ موت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ زمانہ تمہیں موت دیتا ہے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا موت نہیں دیتا بلکہ یہ ایک آٹو سسٹم ہے اور یہ خود بخود ہی سب کچھ چلتا جا رہا ہے؟ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ ذرا اس کی دلیل تو دو۔ قرآن پاک فرماتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اے حبیب ان سے فرماؤ کہ اے لوگو اگر تم سچے ہو تو ذرا اپنی دلیل تو لے کے آؤ کہ تمہیں زمانے نے مارا ہے اور خدا نے موت نہیں دی۔ بھئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موت کے بعد زندگی ہوگی۔ اب اس کے اوپر سوال کہ کیسے ہوگی؟ ہم تو مر کر مٹی میں مل جائیں گے، ہم تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری تو ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمارا وجود بکھر جائے گا، تو یہ دوبارہ سب کیسے وجود میں آ جائے گا، کیسے بن جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، بندہ کہتا ہے کہ یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ یہ سوال ہے کہ یہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے حبیب تم انہیں جواب دو، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، فرمایا کہ انہیں فرماؤ کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ اللہ پیدا کرنے کے ہر طریقے کو جانتا ہے۔ ایک قطرے سے پیدا کرنا ہے یا ہڈیوں سے پیدا کرنا ہے، خدا سب جانتا ہے۔ جو خدا ایک قطرے سے پیدا کر سکتا ہے تو وہ انہی ذرات کو جوڑ کے دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ لہذا دلیل تو اس کو کہتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو جناب زمانہ مار دیتا ہے؟ کدھر کی دلیل ہے؟ کہاں کی دلیل ہے؟ دو ذرا بتاؤ کہاں آیا یہ کہ زمانہ مار دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دعویٰ فرماتا ہے اور اس کے اوپر دلیل دے رہا ہے کہ جس نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کر دے گا، اور وہ تخلیق کے ہر طریقے کو جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی
قدرت کو بیان فرماتا ہے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ جناب یہ بندے کیسے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کالنفس واحدہ. فرمایا کہ اے لوگو تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے ایک بندے کو پیدا کرنا. یہ اربوں کھربوں انسان، یہ اربوں کھربوں مخلوق، یہ ساری کی ساری پہلے پیدا کرنا، دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا، یہ تمہیں لگتا ہوگا کہ کیسے ہو جائے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک بندے کو بنانا ہے، ساری کائنات کو بنانا اس کے لیے ایسا ہی ہے. یہ اس کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید ایک اور دلیل بیان فرماتا ہے اور وہ بندے کی عقل میں آئے. کفار نے کیا کہا؟ کہنے لگے وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہمیں کیا نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ ان کا تعجب تھا اور یہ ان کی حیرت تھی کہ ہڈیاں ہوں گے، ریزہ ہو گے، دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ذرا خدا کی قدرت تو دیکھو، اس قادر مطلق کی اور اس خدا کی ذرا قدرت پہ ایک مرتبہ نظر تو ڈالو کہ وہ کتنی عظیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم. فرمایا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے وہ ان جیسے اور لوگوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو جس نے آسمان بنا دیے، زمین بنا دی، اتنا بڑا جس نے پورا نظام بنا دیا کہ انسان کا وجود اس کے سامنے کیا ہے؟ ریت کے ایک ذرے کے برابر نہیں. اتنی بڑی دنیا ہے، اتنے آسمان ہیں، اتنی بڑی زمین ہے، اور انسان کا وجود چند بالشت 6 میٹر 6 فٹ کا انسان. تو کیا اس کو بنانا مشکل ہے؟ جس خدا نے آسمان بنا دیے، زمین بنا دی، اس کے لیے اس کو بنانا کیا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا وہو الخلاق العلیم، اور وہی بہت پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے. اس کا معاملہ تو اتنا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا تو معاملہ یوں ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جائے تو صرف اتنا کہتا ہے کن، ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے. لہذا دوبارہ پیدا کرنے کے اندر جو ہے کیا اشکال ہے؟ تو یہ جو بات سوال کے اندر کی گئی کہ عقلی اور سائنسی دلائل سے ثابت ہو گیا. کیا ثابت ہو گیا؟ سائنس یہ تو کہہ سکتی ہے کہ ابھی تک میں جاہل ہوں اور ابھی تک میں اندھی ہوں اور ابھی تک میں اس دلیل تک پہنچ نہیں سکی کہ انسان دوبارہ پیدا کیے جا سکتے ہیں، دوبارہ زندہ کیے جا سکتے ہیں. سائنس یہ تو کہہ سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ انسان دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ تو سائنس کہہ ہی نہیں سکتی. کتنی چیزیں تھیں جن کو پہلے سمجھا جاتا تھا نہیں ہو سکتا. 1000 ٹن کا لوہا جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہوا جناب 7000 کلومیٹر طے کر جائے، کیا یہ پہلے لوگ مانتے تھے؟ لیکن جہاز بن گیا. تو سائنس کی جہالت تھی، سائنس کو پتہ نہیں تھا، سائنس ادراک نہیں کر سکی تھی، عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکی تھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ ادراک ہو گیا، شے کا سمجھ آ گئی، پتہ چل گیا. تو لہٰذا عقل اور سائنس اپنے ادراک کی نفی کر سکتی ہے، اپنی جہالت کا اقرار و اعتراف کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا جو ہے وہ کس طرح دوبارہ لوگوں کو پیدا فرمائے گا. وہ پیدا فرمائے گا، اس نے فرمایا اور برحق فرمایا، اور اس نے اس کے اوپر دلائل دے دیے کہ جس نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کر دیا اس کو کیا مشکل ہے دوبارہ پیدا کرنا. جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ جس نے سارے زمین و آسمان بنا دیے، کیا اس کی اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے، تمہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ لہٰذا اس کی قدرت جو ہے وہ ثابت ہے. پھر یہاں پر ایک اور عقلی دلیل میں وہ عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ جناب عقلی دلائل سے پتہ چل گیا، آج تک کو ویسی عقلی دلیل سمجھ نہیں آئی. عقلی دلیل کسے کہتے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. عقلی دلیل یہ ہے کہ جناب اگر دوبارہ زندگی نہیں ہے، اگر دوبارہ زندگی نہیں ہے
تو مجھے بتائیں کہ میں کوئی اچھا کام کیوں کروں، میں کسی کے ساتھ بھلا کیوں کروں؟ ایک بندہ 1,00,000 بندوں کو مار دے، 1,00,000 بندوں کو قتل کر دے، کیا اس ایک بندے سے 1,00,000 بندوں کا بدلہ لیا جا سکتا ہے؟ اس کو 1,00,000 مرتبہ پھانسی دیں گے آپ، یا اس کو 1,00,000 مرتبہ جو ہے وہ عمر قید کی سزا دیں گے؟ کیا 1,00,000 مرتبہ اس کو زہر کا انجیکشن لگائیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایک کو قتل کریں یا 1,00,000 کو قتل کریں، دونوں برابر ہیں۔ اچھا، ایک بندے نے تو 1,00,000 کو قتل کیا، دوسرے نے 1,00,000 بندے کی جان بچائی، تو اس 1,00,000 کی جان بچانے کا اس کو کیا صلہ ملا؟ ایک ہار پہنا دیا، ایک میڈل اس کے گلے میں ڈال دیا، اس کو واہ واہ کر دی، تالیاں بجا دی، تھوڑا سا اس کو کرسی کے اوپر اونچا کر کے بٹھا دیا، بس پورا۔ تو بھائی یہ تو جو بندہ چھوٹا سا کام کرتا ہے، کسی میچ جیت جائے، یہ تو اس کو بھی کیا جاتا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ تو اگر یہ کہا جائے کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، تو پھر اس دنیا میں نہ بھلائی کرنے کا فائدہ ہے نہ برائی کرنے کا نقصان ہے، جس کا پھر جو من چاہے وہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اچھائی کی جزا نہیں ملنی، برائی کی سزا نہیں ملنی۔ لہٰذا عقل تقاضا کرتی ہے کہ یہ بندہ اچھائی کرے تو کما حقہ اس کو بدلہ ملے، اور برائی کرے تو کما حقہ بدلہ ملے۔ جس بندے نے گیس چیمبرز کے اندر لاکھوں لوگوں کو مار دیا اور بعد میں خودکشی کر کے مر گیا، ہٹلر، تو اس کو کیا ملا؟ اس کو کیا سزا ملی؟ کچھ بھی نہیں، خودکشی تو اس نے خود کی تھی۔ تو وہ کیا صورت ہے کہ اسے اس کے گناہوں کا پورا پورا بدلہ دیا جا سکے؟ وہ صورت قیامت ہے، وہ صورت موت کے بعد زندگی ہے، وہ صورت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور اس کے اندر بندے کو اس کے گناہوں کا پورا پورا بدلہ بھی دے گا اور اس کی نیکیوں کی پوری پوری جزا بھی دے گا۔ جس بندے نے پوری دنیا میں خیر پھیلائی، لاکھوں لوگوں کو راہ راست پہ لے آیا، ہزاروں لوگوں کو توبہ اس نے کروا دی، برائیاں چھڑوا دی، اس کو کیا صلہ ملا؟ دنیا میں اس کو صلہ نہیں مل سکتا۔ اس کو اتنے سارے پیسے بھی دے دے، وہ کیا کرے گا؟ کھا نہیں سکتا۔ لہٰذا وہ زندگی چاہیے جس میں یہ پورے پورے بدلے سے فائدہ اٹھا سکے، اور وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو عقل کہتی ہے آخرت کی زندگی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں فضولی پیدا کر دیا، جو مرضی کرتے رہو، ہمیں تمہیں فضولی پیدا کر دیا اور تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ کیا تمہارا یہ گمان ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو با مقصد پیدا فرمایا، اس دنیا کو با مقصد پیدا فرمایا، اور وہ مقصد تبھی پورا ہوتا ہے کہ جب اچھے کو اچھائی کا بدلہ پورا ملے اور برے کو برائی کا بدلہ پورا ملے۔ تو لہٰذا قیامت عقلی دلائل سے ثابت ہوتی ہے، اور یہ بات کہہ دینا کہ جناب سائنسی اور عقلی دلائل سے کیسے ثابت ہے، تو سائنسی اور عقلی دلائل سے فی الحال کچھ بھی ثابت نہیں ہے، انکار قیامت ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔